يا ملاذي يا ملاذي يا ملاذي يا ملاذي يا لله ما أعظم الخطب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ منافقین کی خصلت کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم ان کی اطاعت بھی کریں گے، پھر جب موقع آتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ سچی بات یہ ہے کہ یہ ایمان لائے نہیں، اور جب فرمایا کہ اللہ جل جلالہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں فیصلہ کرے، تب بھی ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ ہاں اگر ایسا ہو کہ حق ان کی جانب ہو تو پھر وہ فیصلہ سننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گردن جھکائے ہوئے آتے ہیں۔ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے ان آیتوں کو اتارا ہے کہ ان کی ایک یہودی سے کسی بات پہ معاملہ ہوا تو یہودی نے ان سے کہا کہ چلتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں، اس لیے کہ یہودی کو علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق سے فیصلہ فرمائیں گے، وہ اس میں ناانصافی نہیں کریں گے۔ لیکن وہ جو آدمی تھا بشر، وہ چونکہ خود منافق تھا، اس کو یقین تھا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کا نام تجویز کیا اور کہا کہ ان سے فیصلہ کراتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ آیتوں کو اتار کر یہ بیان کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس جاؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارا فیصلہ کرے، تو پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اعراض کر لیں گے۔ لیکن یہ ہے فرمایا کہ اگر حق ان کی فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ خود سے تجویز کریں گے کہ ہم آنا چاہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہمارے علاقوں میں بھی یہ دستور ہے کہ لوگ فیصلے کرتے ہیں دو طرح سے، ایک تو وہ قومیت کے جو قوانین اور رسم و رواج ہوتا ہے اور جو اس کے دستور ہوتا ہے قوم کا، اس طریقے سے بھی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ شریعت کے طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو آدمی جو دیکھتا ہے کہ میں شرعی طریقے سے نہیں لے سکتا تو وہ پھر شریعت کو پیچھے کر دیتا ہے اور وہ شور مچاتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرنا ہے، اپنے جو وضعی قوانین ہیں، ہمارے بنائے ہوئے قوانین ہیں، قبیلے کے رسم و رواج ہے، اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ اب اس معاملے میں مجھے شرعی طور پر حق مل سکتا ہے، تو وہ پھر شور کرے گا اور کہے گا کہ نہیں بھائی، فیصلے کسی کے کہیں سے بھی نہیں کرنے، بلکہ فیصلے ہم نے شرعی طریقے سے کرنا ہے، شریعت پہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک منافقوں کی خصلت تھی جو اللہ جل جلالہ نے بیان کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، یا یہ شک کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں، یا یہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ پاک اور ان کے رسول ان پر ظلم کریں گے؟ فرمایا کہ بل اولئک هم الظالمون، ظالم لوگ تو یہ خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو مومنین لوگ ہیں ان کا قول کیا ہوتا ہے، ان کو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان میں فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی فلاح پانے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور گناہوں سے بچے، فرمایا کہ یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہ آج کے سبق کا ہمارا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی منافقین،
آمنا باللہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وبالرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، واطعنا اور ہم نے ان کی بات بھی ماننی ہے، ہم نے اطاعت بھی کر لی ہے۔ ثم یتولی فریق منہم پھر منہ موڑ لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، ایک جماعت ان میں سے، یا پھر جاتا ہے ایک جماعت ان میں سے، من بعد ذالک اس بات کرنے کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین اور یہ لوگ ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اگر ایمان لائے ہوئے ہوتے دل سے تو پھر یہ اس طرح نہ کرتے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ تو پھر یہ ہے کہ ان میں ایک جماعت اس سے اعراض کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اس وقت ایک گروہ ان میں سے، معرضون اعراض کرنے والوں میں سے ہوتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ اور اگر حق ان کے لیے ہو، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں گردن جھکائے ہوئے، پھر بالکل تسلیم کر کے بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور ان کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، چونکہ وہ دیکھتے ہیں اپنی مفاد کو کہ اب ہمیں یہاں سے حق مل سکتا ہے، یعنی ہمیں حصہ مل سکتا ہے۔ افی قلوبہم مرض اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کا ڈر، نفاق کا مرض ہے، ام ارتابو یا یہ شک کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ یا یہ اس سے ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر، ورسولہ اور اللہ کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بل اولئک هم الظالمون اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ یہ خود ظلم کرنے والے ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اس کے برعکس ایمان والوں کا قول، فرمایا کہ انما بے شک کان قول المؤمنین تا ایمان والوں کی بات، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ کہ جب انہیں بلایا جاتا اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ اللہ کا رسول ان کے مابین فیصلہ کرے، ان یقولوا یہ بات ہوتی تھی ان کی کہ وہ کہتے تھے سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ویخشى اللہ اور اللہ سے ڈرے، ویتقہ اور اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچے، فاولئک هم الفائزون پس یہی لوگ ہیں کامیابی حاصل کرنے والے، جن کو اللہ کی اطاعت نصیب ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت نصیب ہو، اللہ سے خوف بھی نصیب ہو اور گناہوں سے بچنا بھی نصیب ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فاولئک هم الفائزون اصل کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی یہ ساری صفات جو ایک ایمان والے سے اور کامیاب طبقے سے مطلوب ہیں، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔